بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اسلامیات کے سبق نمبر 72 کے طریقۂ تدریس پر گفتگو کریں گے۔ سبق نمبر 72 یہ ادغام غنہ کے ساتھ اس پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق دیکھا وہ سبق تھا ادغام غنہ کے بغیر، یعنی ادغام بلا غنہ، اور اب ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے ادغام مع الغنہ، یعنی ادغام غنہ کے ساتھ۔ یاد رکھیں، جب حروف ادغام یعنی یا، واو، میم، نون یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا، واو، میم، نون اس کے مجموعے کو یومن کہتے ہیں۔ یہ غنہ 2 حرکتوں کے برابر ہوگا، جیسے اس وقت آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہوں گے الہا واحدا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تنوین کے بعد واو جو ہے یہ حروف ادغام میں سے ہے، لہذا یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہم روکیں گے۔ الہا واحدا، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہوگا الہا واحدا یا بغیر غنہ کے پڑھ ڈالیں الہا واحدا، یہ دونوں طریقہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے خیرا یرہ، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تنوین کے بعد یا ہے، اور یا جو ہے یہ حروف ادغام میں سے ہے، لہذا یہاں پر غنہ کے ساتھ ہم اس حروف کو ادا کریں گے۔ خیرن یرہ ایسا نہیں پڑھیں گے، نہ خیرن یرہ ایسا پڑھیں گے، بلکہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے، خیرن یرہ۔ اسی طرح سے من مسد، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے یہ حروف ادغام میں سے ہے، لہذا ہم یہاں پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکیں گے 2 حرکت کے برابر۔ ہم من مسد یا من مسد ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ من مسد۔ تو اس طرح سے پوری مثالیں ہیں، آپ اس کو مشق کے ذریعے سے اس کو پڑھیں، بچوں کو اس کو پڑھائیں اور اس کی پریکٹس کرائیں، تو انشاءاللہ بچوں کو یہ سبق اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے نیچے جو ہے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ان 7 مقامات پر یہ قاعدہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان 7 مقامات پر ادغام کا قاعدہ لاگو نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، اس لیے کہ ادغام جو ہوتا ہے وہ 2 حروفوں کے درمیان ہوتا ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا الہا واحدا خیرا یرہ، تو اس میں آپ دیکھیے کہ الہن الگ ہے، واحدن الگ ہے، خیرن الگ ہے، یرہ الگ ہے، لہذا ہم نے ان سب کو آپس میں مدغم کر دیا۔ یہاں پر قاعدہ الگ ہے، نون ساکن کے بعد جو حروف ادغام ہے یہ اسی کلمے میں ہے، لہذا یہاں پر اظہار مطلق ہوگا۔ قنوان، آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد واو اسی کلمے میں ہے، لہذا قاعدہ اظہار مطلق کا ہوگا۔ بنیان، دنیا، یہاں پر بھی وہی قاعدہ لاگو ہوگا کہ نون ساکن کے بعد یا جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے، اور جب ادغام کے جو حروف ہیں وہ اسی کلمے میں ہوں تو ایسی صورت میں پھر ادغام نہیں ہوتا ہے بلکہ اظہار مطلق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یاسین والقرآنی ہے، نون والقلمی ہے، یا من راقن، یہ سب بھی اظہار مطلق کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مشق دیا ہوا ہے، تو مشق کے اندر بھی بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، ہم مشق کے ذریعے سے بھی ان چیزوں کو واضح کر سکتے ہیں، اور بچوں کو اچھی طرح سے بتائیں کہ جب نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف ادغام آ جائے تو ایسی صورت میں غنہ کے ساتھ ہم تھوڑی دیر ناک میں آواز کو رو کر کے 2 حرکت کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ لا فارغ ولا بکر من ولی ولا نصیر،
غیر باغ ولا عاد. اس طرح سے اور دیگر مثالیں ہیں. ہم اس کو بار بار پریکٹس کریں گے, بار بار انشاءاللہ بچوں کو پڑھائیں گے, تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کو انشاءاللہ یہ تمام باتیں اچھی طرح سے واضح ہو جائیں گی, اور پریکٹس کے ذریعے سے بچے اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ ادغام بلا غنہ کہاں ہوگا, ادغام مع الغنہ کہاں ہوگا, اور اظہار مطلق کہاں پر ہوگا. انشاءاللہ یہ تمام باتیں بچے سمجھ جائیں گے. امید کی سبق نمبر 72 اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.